نہ مقام ہے کشش نہ مقیم ادائے دل بری، کوئی کیسے پاؤں کو رنج دے کوئی کیوں کرائے تیری گلی۔ جو ملے تو صبر کر، جو نہ ملے تو شکر کر، جو ملے تو صبر کر، جو نہ ملے تو شکر کر، تو رضائے جانا میں جان دے اسی میں ہے تیری بہتری۔ کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ اور بات تو پھر قیامت تک حضور کی رہنی ہے، قیامت والے دن بھی حضور کی رہنی ہے، قیامت کے بعد بھی حضور کی رہنی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے۔ یا رسول اللہ جنت بھی جی تو نہیں ویکھن جانا، اور کی کرنا، حضور کی بات کرنی ہے۔ اور جس طرح میرے امام نے کی ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، اندھ شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، کیڑیاں جاں بازیاں؟ یبنا مقطعۃ البذور، فرمایا ختنہ کرنے والی دا پترا تو ہی حضور دے مقابلے جایا کھڑے ہاں۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، حضرت امیر حمزہ نے اینج کر کے تلوار ماری نا کہ اس دے جناب تہمت ہی کھل گیا، فرمایا ختنہ کرنے والی دا پترا تیری جرت تم ہی حضور دے مقابلے جایا کھڑے ہاں۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، جان ساران بدر و احد پر درود، 70 صحابہ اے کہندے شہید ہوئے، وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا، یا رسول اللہ ساڑھا چہرہ تواڈے چہرے ہوتے قربان، یا رسول اللہ ساڑھی جان تواڈی جان ہوتے قربان۔ 70 صحابہ شہید ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں دی بڑی فکر پئی ہوندی، وہ بھی سن، وہ 1.5 میل تو چھڑ کے جا کے مسجد نبوی نمازاں پڑھ رہے سن، حضور نو چھڑ کے نمازاں پڑھ رہے سن، تے ادھر صحابہ کہہ رہے سن وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا، یا رسول اللہ اسی قربان، ساڑھا چہرہ قربان، ساڑھی جان قربان، تے جڑے نمازاں پڑھ رہے سن حضور نو چھڑ کے مقام شوق تو نس گئے، جڑے واپس چلے گئے، تے میرے حبیب اے تانوں چھڑ کے نمازاں پڑھتے رہے، تے این اس وقت زور دی نماز پڑھ رہے سن، عہد والے دن منافق مسجد نبی وچ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو چھڑ کے پڑھ رہے سن، تے ادھر حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد کر کے گھوم رہے سن۔ اعلیٰ حضرت نے اے جڑا ہے نا کھولیے تے پھر اے تا پورا جناب بیان جان سارا نے بدر و احد پر درود، اے کیویں کیا؟ حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد کر کے جدوں جناب سارے کافر حضور وال ٹٹ پے تے جناب حضرت کعب بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ اپنی ذرہ لا کے مینوں دے دیو، حضرت کعب بن مالک نے پائی تے ایک پاسے دوڑ پے، کافراں نے ذرہ پہچان لئی حضور دی، کعب بن مالک ادھر دوڑ پے، حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد گھوم رہا ہے، جڑا تیر تلوار نیزہ آ رہا وہ حضرت شماس بن عثمان دے کر کے جسم وچ لگ رہا، تے سارے تیر نیزے بھالے تلواراں اپنی جان تے لے کے حضرت شماس بن عثمان اس طرح گھومدے گھومدے حضور دے گرد شہید ہو گئے، تے ایک ادھر نمازاں پڑھ رہا سن۔ اے گل میں تانوں سمجھانی جڑے حضور نو چھڑ کے نمازاں پڑھن گیا سن۔ پھر ایک وقت آیا، وقت آ جاندا ہر ایک تے آ جانا، عبداللہ بن عبیدہ بھی آ گیا، تے جدو واصف علی واصف کہندا نا انسان کی آنکھ کھلتی ہی تب ہے جب بند ہونے کو آتی ہے،
انہوں پتہ لگا ساری زندگی حضور نال بے وفائیاں کیتیاں ہن بڑھنا تو کچھ نہیں. وہ آیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا تے مینوں اپنا کرتا بھی دیو. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں. جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. ایک کرتا منگیا امام الانبیاء نے 2 دیتے اس واسطے کہ قیامت تک کوئی کتا بھونکے نہیں کہ حضور کو منگیا دیتا نہیں. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں. امام الانبیاء نے کرتا بھی دے دیتا. حضور نماز جنازہ واسطے بھی چلے گئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ پڑھائی اللہ نے قرآن نازل کرتا. میرے حبیب سبعین مرہ جے تسی اس واسطے 70 باری بھی بخشش طلب کرو نا اسی انہوں معاف نہیں کرنا. ایتھے بابا جی نے جڑا ترجمہ کیتا نہ ہوئے فرمایا میرے حبیب تواڈے نال وفادار نہیں اسی انہوں معاف نہیں کرنا. یعنی 70 باری بھی بخش اسی انہوں معاف نہیں کرنا. تسی دا کریم ہونا اسی انہوں معاف نہیں کرنا. یہ آ گیا ساڈے کول تے ادھر ایب جڑے حضور نوں چھڑ کے نماز پڑھ رہے سن تے ادھر جڑے حضور تے فدا ہو رہے سن وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا کیا کہر. تے حضرت شماس بن عثمان میرے آقا و مولا سنو بھائی حافظو جڑے حفظ کیتا نے سارے سنو. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدوں غزوہ احد 70 صحابہ دے تدفین دی واری آئی نا تے امام الانبیاء فرماندے جڑا انہاں چوں سب نال بڑا قاری قرآن ہے اس نوں پہلے لے گیا. امام الانبیاء اپنے جناب مبارک ہتھاں نال انہاں نوں جبر داخل کر رہا ہے. ساری آ گئی حضرت شماس بن عثمان دی. جدوں باری آئی تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان دا جنازہ نہیں پڑھنا اینو انج ہی قبر وچ داخل کر دیو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اے ایمان لے کے آیا تواڈے تے اللہ دی وحدانیت تے ایمان لے کے آیا تواڈے کو خاتم النبیین بندیا دنیا تو گیا. یا رسول اللہ اس دا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ فرمایا میرے غلاموں یہ گل نہیں. گل اے کہ جدوں احد تے میرے میدان چ میرے تے حملہ ہویا تے شماس بن عثمان نے کچھ نہیں ویکھیا میرے گرد گھومن لگ پیا. سارے تلوار تیر نیزے اپنے جسم تے کھان لگ پیا. فرمایا جدوں اے دنیا تو گیا نا تے اللہ نے جنت جس نو مقام دیتا نماز جنازہ ہوندی بلندی ہے درجات واسطے شماس بن عثمان جنت جس مقام تے چلا گیا. اگے اور کوئی مقام ہے ہی نہیں. روئیں قبر داخل کر خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں. شماس بن عثمان دی واری آئی نا حضور نے فرمایا نہیں اگے جگہ ہی کوئی نہیں جنت جو مقام ہی کوئی نہیں. اللہ نے شماس بن عثمان نو اپنی نبی دی عزت ہوتے اس طرح پہرا دین دی وجہ نال جنت جس مقام تے بٹھا دیتا کہ کوئی مقام ہی کوئی نہیں. ایک نماز جنازہ بلندی ہے درجات واسطے پڑھی جائے گی. ایک ان دی پڑھائی کیا میرے حبیب اسی انہوں نہیں چھڑنا. ایک ان دی پڑھی بھی نہیں تے پہلے ہی اے کی محمد سے وفات ہونے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. حضرت بشر بن معرور غزوہ خیبر دے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس گوشت کا لقمہ اٹھایا تو گوشت بول پیا انہوں نے کہا حضور میں نے کھانا میرے اندر زہر موجود ہے. حضرت بشر بن معرور بھی بوٹی توڑ چکے اور گوشت کا لقمہ لے چکے. حضرت بشر بن معرور نے لقمہ منہ پا لیا جان دین لگے تے صحابہ نے کیا جدوں تسی تانوں سن لیا امام الانبیاء دے مبارک وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. کیا جب تو سن لیا حضور دی جناب مبارک زبان تو کہ اس کے اندر زہر موجود ہے تو اندر کیوں لقمہ رکھ لیا؟ انہوں نے کہا امام الانبیاء سامنے موجود سن میرے دل نے گوارا نہیں کیتا کہ حضور دے سامنے میں لقمہ کڈاں کدھر امام الانبیاء دی طبیعت تے ناگوار نہ گزر جائے. اے لقمہ بشر بن معرور اندر لے کے دنیا تو جا رہا اس واسطے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر اور نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا. لیکن بابا جی نے پڑھ دیا کیا نفس گم کردہ می آیت ابو بکر عمر جا. جدو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی آئی آیت تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نال اس طرح گل کردے جس طرح سرگوشیاں کیتیاں جاندیاں. جدو یہ آیت آ گئی اور حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی جنہاں دا شان بھی بلند جنہاں دی قامت بھی بلند جنہاں دا مرتبہ بھی بلند او امام الانبیاء دے بارگاہ اتنی آستہ آواز گل کردے. حضور فرماندے عمر اچھی گل کر کی کہنا اس طرح امام حضور فرماندے اور بابا جی فرماندے نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جانی ابو بکر و عمر جا. حضور دی بارگاہ ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں ساڈے گھر بکری موجود سی. کیا جدو امام الانبیاء گھر جلوہ گر نہ ہوندے تو حضور دی جدائی سے ادھروں ادھر مشرق تو مغرب شمال تو جنوب او پورے گھر دا چکر کر دی. کہندے جدو امام الانبیاء گھر جلوہ گر ہوندے لم یترم رم کراہیت ان ینتبع رسول اللہ. فرمایا کہندیاں کہ امام الانبیاء جدو گھر جلوہ گر ہوندے تے بکری ایک گھر دے نکر وچ لگ کے بیٹھ جاندی اور اپنی دم بھی زمین نال زور نال نہ ماردی کتے حضور دی طبیعت تے ناگوار نہ گزر جائے. یہ حضور دی بارگاہ ہے. اور باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ. اقبال اے تا جناب خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کہندے نا کہ جناب اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا تو دس تیرا کی عقیدہ کہندا سجود نیست عبدالعزیز این بروبم میاں خاک از در دوست. اقبال کہتا میں عالم تخیلات تے حضور دی بارگاہ جا کے سر رکھ دیتا. اس وقت عبدالعزیز بادشاہ آ گیا انہوں نے کہا اقبال مشرک ہو گیا حضور نو سجدہ کر رہا. اقبال کہتا پرا ہٹ میں مشرک نہیں ہو سکتا. بروبم میاں خاک از در دوست کہندا امام الانبیاء دے مبارک سنگ مرمر تے جڑی خاک گری نا اقبال اپنی پلکاں نال اس دی صفائی کر رہا. بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے.
حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ربی میدان احد شدید زخمی ہو گئے، آپ نو 70 زخم آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی نو حکم دیتا، فرمایا سعد بن ربی نو جا کے ڈھونڈو میدان احد تے جتھے ملے اتھے جا کے انہوں پوچھنا کہ تیرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تینوں سلام کہندے تے دس کیف تجدک، جڑا میں دین لے کے آیا انہوں تو کیسا پایا، جڑا میں تانوں دین پہنچایا انہوں تو کیسا پایا۔ او صحابی کہندے میں ڈھونڈدا زخمیاں چ ایک مقام تے پہنچا، آپ دا آخری وقت حضرت سعد بن ربی نو جا کے عرض کیتی تو انہوں آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کہندے، انہاں کہا میرا بھی بارگاہ رسالت سلام پیش کر دیویں، انہاں کہا حضور پوچھ دین کہ دسو جڑا میں تانوں حق پہنچایا ہو تسی کیسا پایا، انہاں کہا جا کے حضور دی بارگاہ چ عرض کر دیویں یا رسول اللہ تساں حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا۔ حضرت سعد بن ربی زخمی پڑے ہوئے ہیں، کہا ایک میرا بھی پیغام ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں پیش کرنا، وہ جا کر حضور کے سارے غلاموں کو سنا دینا کہ اگر کوئی ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی کوئی بندہ حضور تک پہنچ گیا قیامت والے دن اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا، تو زندہ تھا میرے حبیب تک کوئی گیا کیسے ہے۔ یہ حضرت سعد بن ربی کا آخری پیغام۔ اتنی دیر میں اعلیٰ حضرت کی فرمایا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، تو جب وہ خود آ گئے ہیں۔ امام الانبیاء خود حضرت سعد بن ربی کے زخمی جسم پر حضور تشریف لے آئے، جب حضور تشریف لائے تو حضرت سعد بن ربی نے ایسے آنکھیں کھولی اور سامنے گاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین سعد، کاف ہا یا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ امام الانبیاء سامنے جلوہ گر ہیں، حضرت سعد بن ربی نے اپنے زخمی جسم کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر اپنے رخسار جو ہے نا وہ امام الانبیاء کے مبارک قدموں پر رکھ دیے، اور کس قدموں پر؟ جن پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدا ہے اس ناخن پا پر، اتنا بھی مہ نو پنا ہے چرخ کہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ بہرحال امام الانبیاء کے مبارک قدمین پر حضرت سعد بن ربی نے جب اپنا رخسار رکھ دیا نا تو ایسے کر کے دیکھا حضور کی جانب اور کیا عرض کی، منم بہمی تمنا کہ بوقت جان سپردم بروخ تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ یا رسول اللہ زندگی کی یہی کی تمنا تھی، زندگی تو جی لی ہے اب جانا ہے دنیا سے، وہ یہی تمنا تھی کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور کس انداز سے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے دانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر۔ جب حضور کی بات آ جائے پھر کائنات کی ساری باتیں چھوڑ دینی ہے، پھر ساری باتیں چھوڑ دینی ہے۔ پھر ایک ہی بات جو بابا جی نے کہی، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا، یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی وہی جانا۔ حضرت حسان بن ثابت نے کی کیا سی، اوے دنیا والوں ذرا غور نہ سن لو، ساڈے واسطے عزت دی گل یہی کافی ہے کہ ساڈے دلوں وچ حضور دی محبت موجود ہے۔ تو فرمودی راہ بتھا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیز۔ اقبال کہتا یا رسول اللہ تساں فرمایا میں کعبے چلا گیا ورنہ تہاڈا در چھڑ کے میرا کعبے جانا بڑھدا نہیں۔ ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیا ورنہ اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے۔ اقبال دستوں کی کہنا، اقبال کہتا تور مجھے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم ہی کا شاناش۔ اقبال کہتا لوگ تور پہاڑ دیاں گلاں کردے ہیں، ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سینے مبارکہ جڑا جھاڑو دیتا گیا اس نال جڑا گرد غبار اڑیا تور تو اس دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ربیع بنت معوذ طرح حضور دی بارگاہ لے کے آئی نا، قیامت تک انہاں طرح دا ذکر ہوندا رہے گا، علماء محدثین مفسرین صالحین او طرح پڑھاندے رہن گے اس واسطے کہ او طرح حضور دی بارگاہ پہنچ گئی ہیں۔ جڑا کوئی قیامت تک اپنی گل زندہ رکھنا چاہتا نا وہ اپنا سارا کچھ لپیٹ کے حضور دی بارگاہ پیش ہو جاوے۔ میں تو پہلے بھی کہنا بابا جی نے پڑھایا بھی پڑھیا بھی علم بھی حاصل کیتا، جناب تحصیل بھی لکھی، پھر جناب سارا کچھ کیتا، لیکن جب سارا کچھ لپیٹ کے کہنا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ کہندا جڑا کام عشق کیتا جائے گا نا اس تے موت نہیں آ سکتی، اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ بات کہتا ہے جب سارے کہہ رہے ہیں اسلام امن سے پھیلا ہے تب اسلام ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ایک مرد کلندر کو آگے کر دیتا ہے، انہوں نے دستا صحیح اسلام امن نال پھیلا کہ اسلام غیرت نال پھیلا۔ عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ بات کہتا تینوں دائیں بائیں جان دی کتاباں کھولن دی تے جناب بڑے کچھ کرن دی کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ اقبال کی کریے اتنے فتنے، کہندا حضور دی محبت اور حضور نال انے واہ عشق کر سارا کچھ تھم جائے گا ان کر کے۔ وہ کہندے سن بندہ 150 ہوے تے 12-14 ہزار فورساں تے بابا جی نے فرمایا میں اج حضور دی بارگاہ تک نہیں گیا، میں صرف داتا علی اجمیری تک گیا تے میں صرف حضرت محبوب سبحانی دی بارگاہ کیا کہ محبوب سبحانی تسی بھی آ جاؤ تے گل ایتھے تک بنی۔ میں کہا جی اگے گل جاندی، فرمایا انہاں دا ککھ رہنا ہی نہیں سی اگے گل جاندی۔ عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ ہاں عشق کی تقویم میں اثر روا کے سوا، اقبال کہتا عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم۔ بلے 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 بات کہتا مسجد رحمت اللہ عالمین بیٹھ کے یا جامع نظامیہ بیٹھ کے دربہ یدری بھی پڑھا رہے ہوئے تھے عشق فقیہ حرم، اور سامنے سارے کھڑے ہون تو جناب وہ آ کے کہن ابھی جناب فورسیں لگنے والی ہیں۔ بابا جی نے کہا جھلیو کی گل کر دیو میری گل وچ رسا پاؤ، پھر مینوں دھروکو، فرمایا میرے جسم دے باس ماس بوٹی بوٹی اڑ جاوے، پھر ہڈیاں رہ جان ہڈیاں بھی گھس جان، پھر کمر دی اور سر دی ہڈی رہ جاوے جڑی ریڑھ دی اور سر دی ہڈی۔ فرمایا پھر میرے کول کچھ پوچھے ہاں مولی خادم سنا کی حال ہے تے میں آکھاں حضور دے نام تے تھوڑا ہور اگے لے چلو، تھوڑا ہور اگے لے چلو، تھوڑا ہور اگے لے چلو۔ عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم،
عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عشق کے مذہب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بدعقیدگی کے جراثیموں سے محفوظ فرمائے، بد تہذیبی کے جراثیموں سے محفوظ فرمائے، اور زمانے کے سارے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔